شیعہ مسلک کے حوالے سے میراث بے وقار یہ موضوع پہ تھی۔ یہ تو آئینی طور پہ اس میں یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہی کہا کہ گنجائش ہے کہ جو آئلی مسائل ہیں، آئلی مسائل میں ہر فقہ جو ہے اس کو اجازت ہے کہ اپنی فقہی تعبیرات کے مطابق عمل کرے۔ تو لیکن اس کے باوجود اس معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ کیا اس طرح کی انتہائی سنجیدہ قسم کی جو قانون سازی ہے اس میں اس طرح کا رنگ دیا جانا مناسب تھا، اور وہ بھی ایک ایسے سنجیدہ فورم پہ جو کہ سینٹ آف پاکستان ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینٹ آف پاکستان کی جو قائمہ کمیٹی ہے شاید اس کے پاس پوری تصویر سامنے نہیں تھی، اور چونکہ تصویر سامنے نہیں تھی تو انہوں نے شاید مکمل احاطہ نہیں کیا اس پوری صورتحال کا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایک بریفنگ لے لے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے اس کے ہر پہلو کے حوالے سے ان کو مکمل آگاہی دی جائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بل جو ہے یہ مسلم عالی قوانین جو ایوب خان کے دور سے رائج ہے، اس کے تحت میراث کے حوالے سے نچلی عدالتوں سے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ یوں فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شیعہ بیوہ جس کے شوہر کی اولاد نہیں ہے اس کو میراث نہیں دی جاتی، جبکہ شیعہ فقہی مسلک جو موجودہ اس وقت ہے اور ہمارے جو مجتہدین نظام ہیں ان کے فتاویٰ ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو میراث ملنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک کیس آیا تھا پنڈی بینچ ہائی کورٹ عباد الرحمن کی عدالت میں 2016 میں، تو 2 جون 2016 کو سماعت ہوئی، اس میں پیش ہوا تھا، مجھے انہوں نے خود بلایا تھا، تو اس میں انہوں نے بحث کے بعد ایک شق فیصلے کی یہ تھی کہ انہوں نے وزارت قانون کو لکھا کہ شیعہ بیوہ کی میراث کے لیے فقہ جعفری کے مطابق قانون تجویز کیا جائے۔ جنوری 2017 میں باقاعدہ وزارت قانون میں 5 رکنی کمیٹی بنی جس میں بھی موجود تھا، اور ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کے سیکرٹری بھی اس کا رکن تھے۔ اس کے کئی اجلاس ہوئے، اس میں ایک ڈرافٹ تیار ہوا، اس کو البتہ مختلف ممالک کے قوانین کا بھی مطالعہ کیا گیا جس میں ایران، بحرین، لبنان، عراق، مصر وغیرہ، اور ایک ڈرافٹ تیار کر کے لا ریفارمز کمیٹی میں پیش ہوا جس کی صدارت اس وقت کے وزیر حامد صاحب نے کی تھی، اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اس کو آگے جو ہے لے جایا جائے گا۔ بہرحال یہ سلسلہ مختلف میٹنگوں میں چلتا رہا، آخرکار یہ خاقان عباسی کی کابینہ میں پہنچا۔ خاقان عباسی کابینہ نے اس بل کو، یعنی یہ مارچ 2018 کی بات ہے، اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیج دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے دسمبر 2018 کو اس پر پوری بحث کرنے کے بعد سفارش مرتب کر کے وزارت قانون کو بھیجا کہ شیعہ بیوہ کے لیے اس کی میراث کا قانون جو ہے فقہ جعفری کے مطابق آئین کی دفعہ 227 کے تحت بنایا جائے، اس کی سفارش دی، اور طلاق کے لیے بھی سیکشن 7 جو طلاق کا ہے وہ بھی شیعہ کے لیے ان کی اپنی فقہ کے مطابق ہو۔ پھر یہ موجودہ دور میں یہ مختلف اوقات چلتا ہوا۔ 2019 میں یہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا، قومی اسمبلی سے یہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے پاس چلا گیا جو ریاض فتیانہ کی سربراہی میں تھی، 22 اراکین اس کے تھے۔ اس کے کئی اجلاس ہوئے جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے نمائندے بھی شریک ہوتے رہے، میں بھی شریک رہا، ان کے سوالوں کے جوابات سارے دیے گئے۔ مئی 2020 میں باقاعدہ قائمہ کمیٹی نے بحث کرنے کے بعد اس بل کو پاس کیا، اور ابھی 10 جون 2021 کو قومی اسمبلی نے اس بل کو پاس کیا، اور اس کے بعد یہ آ گیا سینٹ میں۔ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس نے اس قسم کے رمارکس دیے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ بل ہے، جس سے ہمیں افسوس ہوا کیونکہ یہ فرقہ وارانہ بل تو نہیں ہے، البتہ ایک شیعہ خاتون جس کو میراث نہیں مل رہی، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، تو وہ قانون کس نے بنانا ہے؟ وہ قانون تو اسمبلی نے یا سینٹ نہیں بنانا ہے۔ سپریم کورٹ کا اکتوبر 2017 کا باقاعدہ فیصلہ ہے کہ شیعہ حضرات اسمبلی سے طلاق اور اس قسم کے مسائل کے لیے قانون سازی کروائیں، یعنی سپریم کورٹ کا بھی باقاعدہ فیصلہ ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ابھی تمام ان کمیٹی کے ممبران کو بھی آگاہ کیا ہے،
اور میری خود کمیٹی کی جو سربراہ ہیں علی ظفر صاحب، اجلاس سے پہلے 30 جون کو میری ان سے نشست ہوئی تھی، میں نے انہیں بڑی تفصیل سے بتایا تھا، اس کا پورا بیک گراؤنڈ بھی بتایا تھا، لیکن افسوس ہے کہ ان حضرات نے اپنے اجلاس میں اس قسم کی باتیں کی، کیونکہ طے یہ تھا کہ مجھے بلائیں گے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کو بھی سنیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر ایسا کر لیتے تو میرے خیال میں اس قسم کا فیصلہ نہ دیا جاتا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ظاہر تمام مسالک علماء موجود ہیں، اس میں ابھی جو علماء نے خطوط بھیجے ہیں ان میں ضیاء اللہ شاہ بخاری اہل حدیث کے ہیں، اور پیر حبیب الرحمن رحمانی صاحب یہ مشائخ کے میرے خیال میں صدر بھی ہیں تحریک انصاف کے، عثمان نوری صاحب ہیں، اور کچھ 14 علماء ہیں، اب سب کے نام مجھے اس طرح زبانی یاد نہیں ہے، انہوں نے خطوط جو ہیں وہ بھیجے ہیں، اور سینٹ کے چیئرمین سے آج ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ہم نے انہیں پوری صورتحال سے آگاہ کیا ہے کہ یہ ایک حق ہے۔ عجیب ہے بھئی، ادھر تو آپ کہہ رہے ہیں ہم خواتین کا حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، خواتین کو حق دلوانا چاہتے ہیں، لیکن افسوس ہے ہمیں کہ ایک ان کا حق ہے جس سے وہ محروم چلی آ رہی ہیں، اور اتنے سارے کیس پڑے ہیں اب بھی سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، دھکے بھی جاری کھا رہی ہیں، ان کو ان کا حق نہیں ملتا کیونکہ قانون نہیں ہے، اور ایک غلط فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو غلط فیصلہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ قانون نچلی عدالتیں ہیں تو اس فیصلہ دے دیتی ہیں، ہائی کورٹ میں جب جائیں تو وہاں سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ ہر مسلک جو ہے اس کا ان کی اپنی فقہ کے مطابق جو ہے فیصلہ دیا جائے گا۔ پھر جب اعلیٰ عدالت میں جاتی ہیں نا، وہ پھر آئین کی اس شق کے تحت ان کو پھر ریلیف مل جاتا ہے، لیکن اگر قانون ہو اب سب تو عدالتوں میں نہیں جا سکتی، ہائی کورٹس میں سب کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، بہت ساری محروم رہ جاتی ہیں، تو یہ ایک بنیادی آئینی حق ہے، اس کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم حیران ہیں کہ اتنے معزز وکلاء اور اس پلیٹ فارم کے، اور انہوں نے بغیر، بلکہ انہوں نے سیکرٹری قانون کو بھی نہیں سنا، وزیر قانون کو بھی نہیں سنا، ان سے بات کرتے ہیں نا، وہ ان کو بتاتے ہیں، ان سے بھی نہیں سنا۔ تو سر اب یہ جس طرح سے آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ نے مختلف ملاقاتیں بھی کی، چیئرمین سینٹ سے ملاقات کی، اب ممبران اس کو مسترد کر چکے ہیں، اس کی پروسیڈنگ بھی ہو چکی ہے قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کی، اس کے بعد اب چیئرمین سینٹ نے آپ کو کیا یقین دہانی کروائی ہے کہ کیا وہ بل دوبارہ ایجنڈے پہ آئے گا، دوبارہ وہ منظور ہوگا، کیا پروسیس ہوگا آپ اس کے بعد؟ اس کا پروسیس طریقہ یہ ہے، ایک تو خود یہ جو قائمہ کمیٹی ہے، ہم نے ان کو کہا کہ وہ تجدید نظر کریں، دوبارہ اجلاس بلائیں اور ہمیں سنیں۔ ایک تو کوشش یہ ہے کہ وہ دوبارہ اجلاس بلائیں، اور خود سینٹ کے چیئرمین نے بھی یہ فرمایا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک اور سلیکٹڈ کمیٹی بناؤں گا جس میں یہ بحث جو ہے کرائی جائے گی، اور آخر میں پھر یہی ہوگا کہ سینٹ میں بل پیش ہوگا، پھر سینٹ کے ممبران جو ہیں اپنی رائے دیں گے، یا اسے قبول کریں گے یا رد کریں گے، اور ہم انشاءاللہ سینٹ کے تمام ممبران کو جو ہے پورا بریف ان تک پہنچائیں گے، اور سینٹ کے چیئرمین نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ ٹھیک ہے پورا بریف جو ہے تمام ممبران کے لیے دے دیں، ہم ان کو پہنچا دیں گے، پھر اس کا یہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد اگر نہ ہوا تو پھر جوائنٹ سیکشن بلایا جائے گا، کیونکہ یہ بل رد نہیں ہو سکتا، ہاں پھر جوائنٹ سیکشن بلایا جائے گا، تو اللہ کرے گا اتنی نوبت نہیں آئے گی، پہلے انشاءاللہ حل ہو جائے گا ہماری۔ سر اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے اس بل سے؟ سب سے کر چکا ہوں میں، پیپل پارٹی کی جو پارلیمنٹ لیڈر ہے شری رحمان سے میٹنگ کی ہے، نیئر بخاری سے ملا ہوں، شاہد خاقان عباسی سے پہلے بھی میٹنگ کی ہے، آج بھی 4 بجے ہماری نشست ہے، اور کاف لیگ کے کامل علی آغا سے ملے ہیں، اور رانا مقبول ہیں مسلم لیگ کے، ان سے ملے ہیں، بابر اوان سے ملاقات کی ہے، اپنا نور اللہ قادری سے ملاقات کی ہے، تحریک انصاف کے سیکرٹری عامر کیانی صاحب ہیں، ان سے ملاقات کی ہے، جس سے بھی ملے ہیں سب نے یہ کہا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ پاس ہونا چاہیے۔ مقصد اس میں نہ فرقہ واریت ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، ایک آئین کا تقاضا ہے، ایک قانون نہیں ہے، وہ قانون بننا چاہیے، یعنی کسی نے ہمارے موقف کی مخالفت نہیں کی، بس یہ قائمہ کمیٹی نے ایسا کیوں کیا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ بھی مختلف پارٹیوں کے، ایک نے کہہ دیا کہ ایشو ہی نہیں ہے، تو ایشو تو یہ سپریم کورٹ میں 18 کیس ہیں، 92 سے لے کر 1952 سے لے کر اب
और 1917 तक 18 केस हैं इसमें। हाई कोर्ट में केस है। हाई कोर्ट 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया बेवा के हक़ में और उसको जदाद मुंतकिल कर दें, और रात उस खातून का था कि उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया है। तो इशू है, क्यों नहीं है इशू? किसी ने कहा इशू ही नहीं है। अब ये कहना कि फ़िरके जो हैं वो खिलाफत उस्मानिया के बाद हुए हैं, ये कितनी गलत बयानी है, वो भी इतने मुअज़्ज़ज़ वकला के हैं। और फिर इस अफ़गानिस्तान की मिसाल दे रहे थे। अफ़गानिस्तान तो पाकिस्तान से अच्छा रहा, वहाँ तो शियों के लिए बाकायदा उनकी आर्टिकल 131 में फ़िक़्ह जाफ़री शियों के लिए उसे न फ़क़त कानून उसका बनाया गया है बल्कि उनके लिए अलहदा अदालतें, यानी शिया के लिए ख़ुद शिया फ़ुक़हा की अदालतें जो हैं उसमें कबूल की गई हैं, और उसमें ये वाज़ेह लिखा गया है कि जहाँ कानून मौजूद ना हो तो यही उनकी अदालतें जो हैं वहाँ कानून भी अपने लिए तजवीज़ कर सकती हैं। तो अफ़गानिस्तान तो आपसे आगे निकल गया वो, क्योंकि उन वकला ने अफ़गानिस्तान की मिसाल दी कि जैसे अफ़गानिस्तान में है, तो अफ़गानिस्तान तो तमाम तर कत्ल गारत गरी और 2007 में उन्होंने किया है। पाकिस्तान में ये होना, पाकिस्तान में है लेकिन उसके लिए कानून नहीं बनाया गया। कानून तो पार्लियामेंट ने बनाना था ना, वो कानून बनने गया है तो उसके लिए मुअज़्ज़ज़ इदारा जो है ऐसी बात करता है तो वो अफसोसनाक है। बहरहाल हम तो मिल रहे हैं तो इंशाअल्लाह ये होगा, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था ना असम्बली से जाकर कहें कि वो आपके लिए कानून बनाए, तो हम तो गए हैं। फिर इस तरह रद्द करेंगे कि ये तो आइन के ख़िलाफ़ है। ये इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं, ये एक बुनियादी हक़ है मेरा कि मैं जिस मसलक पर हूँ उसके मुताबिक चलूँ, कोई इस पर रुकावट नहीं है। इंटरनेशनल कानून है। ये सब माशाल्लाह वकला हैं और इस तरह का उन्होंने वो फैसला दिया है। ये तो आप लोग हैं ना कि उनको ज़रा पकड़े ना।